اور رانگ کمپینشن، بری صحبت، یہ بڑا پرابلم ہے اس زمانے کا۔ آپ کالج میں جاتی ہیں، آپ اسکول میں جا رہی ہیں، آپ کو ایک فرینڈ مل گئی، مسلم ہے، نان مسلم ہے، فرینڈ ہے آپ کی۔ اب آپ اس فرینڈ کو اپنے دل کے اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ آپ کی ماں جس نے آپ کو پیدا کیا وہ دور ہو گئی، آپ کے والد جس نے آپ کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی وہ دور ہو گئی۔ تو یہ غلط صحبت اور ایسی بری کمپینشپ کی وجہ سے بہت سارے مسئلے خراب ہوتے ہیں، اور کبھی کسی تیسرے شخص کی وجہ سے، کبھی کسی تیسری پارٹی کی وجہ سے۔ دیکھیے دارالقضاء میں، دارالافتاء میں جب مسائل آتے ہیں، بھئی جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ تو مدر ان لاء کی وجہ سے ہوا تھا، فادر ان لاء کی وجہ سے ہوا تھا، بزنس کی وجہ سے ہوا تھا، بھائی کی وجہ سے ہوا تھا۔ آپ دیکھیں گے اکثر جھگڑے کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی کسی تھرڈ پرسن کو اپنی لائف میں انوالو کرنے دینا نہیں ہے۔ اب جو چیزیں صرف وائف کو دیکھنا ہے وہ تو دونوں کے لیے تھے، 6 پوائنٹ ہے اس میں۔ صرف ایک شوہر کی اطاعت اور فرما برداری۔ میں نے جو حدیث پڑھی، خواتین کے لیے، مستورات کے لیے، لیڈیز کے لیے، ماؤں اور بہنوں کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو کوئی خاتون اس حالت میں اس کا انتقال ہو کہ اس کے شوہر اس سے راضی ہیں، وہ جنت میں آسانی سے جائے گی، وہ جنت میں پہنچ گئی۔ عورتوں کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، روزے رکھنا، اشراق پڑھنا، 3 پارے قرآن پڑھنا، 500 تسبیحات پڑھنا، یہ آسان ہے، لیکن شوہر کی اطاعت مشکل ہے۔ پتہ نہیں کیوں۔ اسی لیے تکفرن العشیر کا جملہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے جب جہنم کو دیکھا، یہ صحیح حدیث ہے، آپ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کا جملہ ہے کہ میں نے جب جہنم کو دیکھا تو آپ کو پتا ہوگی یہ حدیث کہ اس میں اکثر کون تھی؟ خواتین، لیڈیز تھی۔ تو پوچھا کہ کیوں یہ یہاں پر ہے؟ تو کہا گیا اس لیے کہ یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے۔ تو قدردانی، آدمی کو سپورٹ کیا جائے، اس کے پرابلمز کو سمجھا جائے، اس کے ایشوز کو سمجھا جائے، تو ازدواجی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ شوہر کے گھر اور مال کی حفاظت کرنا، اپنے عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا، اسی طرح اپریشیٹ کرنا، قدردانی رکھنا، شکر گزار بننا۔ وہ بھی جملہ ہے نا کہ 40 سال تک شوہر ہر ضرورت پوری کرتا ہے، 40 سال کے بعد سپوز ابھی ہمارے پاس ایک طلاق ہوا، جھگڑا کہاں سے ہوا تھا؟ مجھے آئی فون 16 چاہیے جو نیا آیا ہے۔ ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب رمضان تھا، 12 رمضان کو یہ آئی فون 16 کا ڈیمانڈ کر رہی ہے، مجھے پتا تھا کہ اگر میں آئی فون لے کر آؤں گا تو اس کا پورا رمضان خراب ہو جائے گا۔ رمضان کے بعد ہماری اینیورسری تھی، شادی کی تاریخ تھی، اور میں نے پہلے ہی نیت کی تھی کہ میں اس کو فون دوں گا، لیکن عجلت، جلدی، مجھے یہ فون چاہیے، یہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے باپ کے پاس یہ ہے، وہ ہے، فلانا، وہ بے شکری کی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے بے قدرے ہیں۔ اور بچوں کی تربیت جو شروع میں نے بتایا، یہ وائف کی ذمہ داری اصل ہوتی ہے، گھروں کو صاف ستھرا اور سلیقے سے رکھنا۔ اب کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ یہ چند چیزیں ہیں۔ بے پردگی، ہم پردہ کریں یہ ہماری بیوٹی ہے، یہ پردہ کریں یہ ہمارا عزت نفس ہے، لہذا دنیا کو دیکھ کر ہمیں بے پردہ ہونا اور پھر یہ سمجھنا کہ یہ جو ہے نا عزت اور توقیر کی بات ہے اور یہ ماڈرنزم ہے، نہیں ہے۔ میں ایسے بلینر فیملیز کو جانتا ہوں جن کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ 100% پردہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جاب اورینٹیڈ، ایک تو جاب کرنا کسی مجبوری پہ، آپ میڈیکل ڈاکٹر ہے، آپ انجینئر ہے، آپ اپنے لیول پر کچھ کام کرتے ہیں، لیکن جاب اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ ایک قضیہ آیا، ایک مسئلہ آیا، دونوں آپشن رکھے گئے۔ ہسبینڈ کہتا ہے کہ ان کا جاب ہے، آپ ان کو کہیں کہ جتنا جاب میں ملتا ہے وہ سب میں گھر میں دوں گا، یہ جاب چھوڑ دیں، میں ان کو ہر گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ساتھ میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ وائف کو پوچھا گیا تو وائف کہتی ہے کہ ایسے 100 شوہر قربان، لیکن میں اپنا جاب نہیں چھوڑوں گی۔
تو جاب جو ہے نا یہ اس دور کی خباثت ہے، اس دور کی رذالت ہے۔ 50 سال پہلے تو گرلز کے لیے جاب ہی نہیں تھے۔ تو آپ کا ایسا کوئی جاب ہے جو آپ سے ریلیٹ ہے، جو آپ شریعت کے دائرے میں کرتے ہو تو الگ بات ہے، جاب اورینٹڈ ہونا اور اپنی ازدواجی زندگی کو۔ اسی طرح ناجائز اور بیجا مطالبات، بیچارے کے پاکٹ پرس خالی ہو گیا، اس کا جیب خالی ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن یہاں مطالبات ہی ختم نہیں ہو رہے۔ تو ہمیں اپنی چادر دیکھنی چاہیے، والدین کی غلط رہبری اور رہنمائی۔ اسی طرح ساس اور سسرے کو عزت اور تکریم میں، ان کی مقام میں کوتاہی کرنا۔ ایک لیڈی بڑا مشہور ہے، آپ میں سے کچھ بہت سو کو پتہ بھی ہوگا، کیونکہ وہ اس کے اوپر پڑوس کے ملک کے ایک اسکالر نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے کہ ایک بہو ایک بڑے عالم کے پاس آتی ہے، بہت بڑے عالم ہے، بہت نیک ہے، بہت اللہ والے، کہا کہ کوئی آپ ایسی مجھے تعویذ دیجئے کہ جو تعویذ کے ذریعے سے میں اپنی ساسو ماں کو کنٹرول کروں، میری مدر میرے کنٹرول میں ہو جائے اور مجھے وہ بہت ڈسٹرب کرتی ہے۔ تو ان کے پاس انہوں نے فوراً تعویذ بنائی، بہت چھوٹی سی، اس میں پلاسٹک میں کور کیا، اس کو اچھے سے باندھا اور کہا کہ یہ تعویذ ہے، اس کے زبردست اثرات ہیں، 10 دن میں اگر آپ کی سانس آپ کی محبوبہ نہیں بن جائے تو ہم ہر قسم کی جو ہے نا شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کی سانس آپ کو بڑبڑ کرنے لگے، آپ نے یہ تعویذ فوراً اپنی زبان کے نیچے رکھنا ہے، ادھر جگہ بتا دی کہ یہ جگہ پر آپ کو تعویذ رکھنی ہے۔ جب بھی آپ کی سانس کچھ بولنے لگے، اس نے تعویذ لی، بڑی محبت میں گھر گئی، سانس نے شروع کر دیا وہی روزانہ کی کہانی، اس نے جلدی سے تعویذ نیچے رکھ دی۔ 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن، اب یہ کچھ بولتی نہیں ہے، سانس بیچاری بول بول کے تھک گئی۔ 5-6 دن میں معاملات بالکل بدل گئے۔ 8 دن کے بعد وہ تو ارے میری بیٹی، میری پیاری، میری کتنی اچھی بیٹی ہے، ایسے حالات بدل گئے۔ 10 دن کے بعد وہ شیخ کے پاس آئی اتنا بڑا گفٹ لے کر کہ آپ کے تعویذ نے تو کام کر دیا اور میری سانس میری ماں کی طرح بن گئی ہے۔ اصل میں تعویذ یہ تھی کہ جب وہ بولتی تھی تو یہ بھی بولتی تھی، اس کی زبان بند کر دی، معاملہ بہتر ہو گئے۔ تو آپ کو اپنے ساس اور سسرے کو والدین کا مقام دینا ہے۔ ایک نیگیٹیوٹی مائنڈ سیٹ میں ہے پہلے سے، بیک مائنڈ میں پہلے سے بنا ہوا ہے، وہ میری ماں بن ہی نہیں سکتی۔ ماں اگر ہمیں ڈانٹتی تھی، مارتی تھی، برداشت کرتے تھے، ساس نے اگر 2 جملہ کہا ہم برداشت نہیں کرتے۔ ڈومین سمجھنا چاہیے، یہ جو جین زی 2000 سے پہلے جو پیدا ہوئے، 2000 کے بعد پیدا ہوئے، دونوں کا ڈومین الگ ہے، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ الگ ہے، دونوں کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے، تھنکنگ اسٹائل الگ ہے، اور یہ ہماری وہ بچیاں جو آج ہے وہ اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرنا، یہ سب باتیں ہیں۔ اب آخر میں چند باتیں کہ ایز اے مدر، دیکھیے میں اس میں کوشچن بھی کرتا ہوں لیکن اب یہاں موقع نہیں ہے، کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ نبیوں کی دعائیں ہیں۔ ربی حبلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دعا جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور یہ عباد الرحمن کی ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ اب آپ کو بچوں کے ڈومین سمجھنا ہے کہ ان کے 5 ڈومین ہوتے ہیں جس پر ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ 5 ڈومین ہے: اسپریچول ڈیولپمنٹ، فزیکل ڈیولپمنٹ، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، ایموشنل ڈیولپمنٹ۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ وچ ون از دی امپورٹنٹ؟ سب سے امپورٹنٹ کون سا ڈیولپمنٹ ہے جی؟ اسپریچول ڈیولپمنٹ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آگے بتائیں گے کہ اس میں کون سا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ اسپریچول کے اندر تربیت کا نظام آتا ہے کہ بچے کی تربیت کس طرح کی جائے، کون کون سے ایریاز کو دیکھا جائے۔ اسی طریقے سے جسمانی ڈیولپمنٹ یعنی فزیکل ڈیولپمنٹ، کہ بچے کو نیند کتنی ملنا چاہیے، بچے کو فوڈ کیسا ہونا چاہیے، اب آپ اس کی ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے۔ آج کل بچے برگر، پیزا اور فاسٹ فوڈ یہ اتنا عادی ہو چکے ہیں کہ وہ گھر کی روٹی کھانے کے لیے تیار نہیں۔ امی جان بھی مست ہے کہ بھائی روٹی بنانے میں اتنی ٹینشن ہے، اس سے اچھا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ مختلف قسم کے ایپ ہے جس کے ذریعے سے آرڈر کر دیا جائے، لیکن اس سے بچوں کا ڈیولپمنٹ خراب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایموشنل ڈیولپمنٹ، کہ بچوں کے ایموشنز کیسے ہیں اور ان ایموشنز پر کیسے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سوشل ڈیولپمنٹ، یہ ہر ڈیولپمنٹ کے الگ الگ رولنگز ہیں اور اس کی پوری ڈیٹیل ہے، میں صرف آپ کو اس کے ٹاپکس بتا رہا ہوں۔ تو یہ 5 طرح کے ڈیولپمنٹ ہے اور ان ڈیولپمنٹ پر
ہم کو پوری توجہ دینی چاہیے. ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسپرچول از موسٹ امپورٹنٹ، لیکن ایسا نہیں ہے. پانچوں کے پانچوں امپورٹنٹ ہے، سارے کے سارے انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ ہے کہ اسپرچول سب سے اہم ہے، لیکن سب کے سب کنیکٹڈ ہیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کیسے کی جائے اور بچوں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے، بچوں کو دعائیں کیسے دی جائے. بچوں کو کبھی بھی بد دعا نہ دیں. کچھ مائیں تو مرتا کیوں نہیں، تو آتا ہی نہیں تو اچھا رہتا تھا، تو مجھے ابھی اس کے بعد دکھنا ہی مت. یہ سارے جملے جو ہے بہت خطرناک ہیں. لاسٹ میں یہ چند واقعات ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 14 ایئرز 14 سال کے ہیں، اور ماں ان کو پڑھنے کے لیے دوسرے سٹی میں بھیج رہی ہے. اس وقت یہ تھا کہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، تو ان کو 50 دینار ان کے اپنے جو اوپر کی جو گودری ہوتی ہے اس کے اندر سل کے ماں دے رہی ہے کہ 1 دینار یہاں رکھا، 1 دینار یہاں رکھا، 1 دینار یہاں رکھا. بچے کو بتا دیا کہ یہ سارے دینار رکھے ہیں. بہت ساری نصیحتیں کر رہی ہے ماں، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی کسی کا مال مت لینا. راستے میں وہ قافلہ لوٹ لیا گیا. ان کو پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 50 دینار ہیں. کہاں ہیں؟ انہوں نے نکال کے بتائے. ان کو تعجب ہوا کہ اتنی چھپا کر رکھے ہوئے پھر تم نے کیوں بتایا؟ تم کہہ دیتے کہ میرے پاس نہیں ہے. تو کہتے میری ماں نے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ مت بولنا. اس ایک جملے کی وجہ سے اس پورے ڈاکوؤں کے قافلوں نے جو ہے اب توبہ کی، اور اسی وقت حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی. تو یہ مائیں، جتنے واقعات ہیں سب کے اندر ماؤں کا نظام ہے. یہ پورا کے پورا ایک کورس ہمارا بنا ہوا ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کا. یہ وائس آتی ہے اس کی؟ تو ابھی بات پوری ہوگی. جی ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سارے ایریاز کو سمجھنا ہے اور اپنا ویژن بہتر بنانا ہے. ویژن بنانے کے سلسلے میں آپ کو جو ترتیب بتائی گئی ہے ان ترتیبوں پر اپنی عملی زندگی کو نظام بنانا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور منی ٹریپ، اس ٹاپک پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے، آپ کو ذہن نشین کرنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے ٹریپس آج کل ہمارے آس پاس چل رہے ہیں، اور یہ ٹریپس کا ڈسکشن ہونا چاہیے. جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے وہ توجہ سے بیٹھ جائیں، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ خاموشی میں نماز پڑھیں. ایسے تو خاموش کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن جب کوئی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے تو اس کو دھیان سے بھی سننا چاہیے. ٹریپ جال ہے، جال. اس میں ایک مفہوم میں آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. واٹ از دا اسپیلنگ آف انٹرنیٹ؟ اسپیلنگ کیا انٹرنیٹ کی؟ INTERNET. ایک جملہ ہے انٹرنیٹ. ایکچولی یہ 2 جملوں سے بنا ہے. اگر آئی کو آپ چینج کر دیتے ہیں ای سے، انٹرنیٹ، تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. واٹ از دا میننگ آف نیٹ؟ جال. اینڈ واٹ از دا میننگ آف انٹر؟ داخل ہو جائیے. تو یہ ایک اعلان ہے کہ آپ کے لیے ایک جال سجایا گیا ہے، اور ایک حالات ایسے بنائے گئے ہیں کہ غیر محسوس طریقے پر، لاشعوری کے انداز میں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہماری بچیاں بہت زیادہ معصوم ہوتی ہے، ہماری بہنیں بہت زیادہ ناواقف ہوتی ہیں، بے شعوری کی کیفیت میں ہوتی ہیں. انہیں محسن کے بارے میں، اچھے کے بارے میں، برے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور آہستہ آہستہ وہ ٹریپ کا شکار ہوتی ہے. ویسے اس سیشن میں تو ہم نے صرف ہنی اینڈ منی ٹریپ کا ذکر کیا ہے، اور یہ ایکچولی ٹاپک کسی مقصد اور کسی مسئلے کی وجہ سے کہ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے اس ٹریپ میں ہو رہے ہیں. تو ہماری ٹیم نے، ہماری جو کاؤنسلرز کی ٹیم ہے انہوں نے ڈسکس کیا، اس نے اس کی ریسرچ کی کہ کس کس طرح کے ٹریپ ہوتے ہیں. اب ایک ایکسٹرا ٹریپ جو اس میں ایڈ ہوا ہے جو پریزنٹیشن میں نہیں ہے، اور وہ ہے بھگوا ٹریپ. اور ان کے پاس اس کی پوری پلاننگ ہے کہ کس طریقے سے ہماری مسلمان بچیوں کو
اس ٹریپ میں اور ان حالات میں اور اس طریقے سے جو ہے نا ان کو پریشان کیا جائے یا ان کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے. اچھا ہمارے پاس کوئی ڈسکشن نہیں ہے, ہمارے پاس اس کا کوئی مذاکرہ نہیں ہے, لہذا منی ٹریپ کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جال کس قسم کے ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہے البتہ کہ یہ جال ہوتا کیسے ہے اور کیسے عمل کرتا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں بتانے کے لیے ہیں کہ الگ الگ قسم کے ٹریپ میں کس طریقے سے پھنستے ہیں اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں, اس کو ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے. ابھی وہ موقع نہیں ہے کہ اس کی ساری تفصیلات آپ کو بتائی جائیں. کچھ سلائیڈز ایسے ہیں جو آپ کو ذہن نشین کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کون سی مچھلی, ایک بہت مشہور کسی حکیم کا جملہ ہے کہ کون سی مچھلی گل کے اندر جال کے اندر پھنستی ہے. وہ جو شکاری ہوتا ہے نا جو مچھلیوں کو پھنساتا ہے تو وہ ایک گل بناتا ہے اور اس گل کے اندر ایک چھوٹی سی مچھلی رکھتا ہے اور پھر وہ پانی میں رکھتا ہے اور مچھلیاں اس کے اندر پھنستی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ کون سی مچھلی اس کے اندر پھنستی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ وہ مچھلی جو منہ کھولتی ہے, جو منہ کھولتی ہے وہ پھنستی ہے. یعنی آپ کو آپ کے آس پاس ڈسکشن ہو رہا ہے, کوئی مذاکرہ ہو رہا ہے, آپ کو ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہے. عجب بات یہ ہے کہ ہماری بچیاں معاشرے کے اس دھوکے کے نظام کو سمجھتی نہیں ہیں, اور جیسے میں نے پہلے مذاکرے میں کہا کہ اپنے والدین کو جو ہمارے محسن ہیں, ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے بڑوں کو جو ہمارے خیرخواہ ہیں, ہم ان کو خیرخواہ نہیں سمجھتے, اور دوسرے ایسے اجنبی جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, جن کا ریفرنس ہمیں پتہ نہیں ہے, جو کہاں سے آئے ہمیں پتہ نہیں ہے, اور ہم ان کے معاملات میں یا ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں. یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں, پریزنٹیشن کو چھوڑ دیتے ہیں, کہ پلاننگ ہوتی ہے, ہمارے ایریاز کا ریسرچ ہوتا ہے کہ یہاں کتنی دینداری ہے, کس طرح کے لوگ رہتے ہیں, ان کا ڈیمانڈ کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, ان کے خیالات کیا ہے, ان کی نیڈ, ان کی ضرورتیں کیا ہے, اور اس طرح سے حالات بنا کر اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے اس سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے بچوں اور بچیوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے. اور اس کے مختلف طریقے ہیں. کبھی کبھار آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے, اور بلیک میل کے مختلف طریقے ہیں. مثلا آپ کو ایک کال آتی ہے, وہ ویڈیو کال ہے, آپ نے صرف ریسیو کر لیا, اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. کبھی کبھار ہم سے غلطی ہوتی ہے, لوگوں سے غلطی ہوتی ہے. ہمارے پاس کچھ ٹریپ کے لوگ آئے کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی تھی, اور وہ ویڈیو کال پر میں ڈسکشن کرتا رہا, میں نے بھی یہ حرکت کی, وہ اس نے بھی حرکت کی. وہ سارا ریکارڈ ہونے کے بعد وہ ویڈیو آپ کا وائرل کرنے کا آپ کو گویا جو ہے آپ کو ڈرایا جاتا ہے. یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, آج اے آئی نے تو بہت ایزی کر دیا ہے کہ ایک ویڈیو کال ہو تو اس کے اوپر کپڑے ہونا نہیں ہونا یہ اے آئی بہت آسانی سے کر سکتا ہے. لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی اس طرح کے کسی بلیک میلنگ کا خوف نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے والدین پر اعتماد ہونا چاہیے, آپ کو اپنے بڑوں پر بھروسہ ہونا چاہیے. ان سے ڈسکس کریں خاموشی میں, انڈر دی کارپیٹ یہ ڈسکشن کبھی نہیں ہونا چاہیے. ہم دوستوں کے ساتھ یا ایسوں کے ساتھ خاموش رہتے ہیں. جو لڑکی نے گجرات کے اندر خودکشی کر لی تھی, اس کے بعد بہت ہنگامہ ہوا, لیکن اس کے اسباب کیا تھے, پیچھے اس کے خیالات کیا تھے, کس طرح کے معاملات تھے, اور اس کے بعد اس نے سوسائڈ کیا تھا. تو سوسائڈ پریونشن میں سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ڈسکشن. سوسائڈ وہی کرتا ہے جو ڈسکشن نہیں کرتا ہے, جو خاموش رہتا ہے. اور ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کے حالات اور اطوار کو دیکھیں, ان کے سوچ اور خیالات کو دیکھیں. اب مثلا ایک بیٹی ایک بیٹا کیا کہتے ہیں, کسی سے ڈسکس کر رہا ہے, موبائل پر پریشان ہے, کسی سے بات کر رہا ہے, اس کے حالات دیکھ کر ہمیں اندازہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. دو طریقے ہیں, ایک طریقہ تو یہ کہ اس کو ڈانٹا جائے, اس کو جو ہے تنبیہ کی جائے. دوسرا طریقہ ہے اس کے ساتھ محبت کا کام کیا جائے. ہمارے ایک اچھے دوست وہ ایک ٹریپ میں پھنس گئے, ہمارے پاس آئے, ہماری ٹیم کے پاس آئے کہ مجھے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ.
تو ہم لوگوں نے اپنے جو بھی NGO تھا اس سے وہ رقم دی، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ رقم یہ ان کی مجبوری نہیں ہے بلکہ یہ کسی ٹریپ میں پھنس گئے۔ اب پیسے دینے کے نام پر، لون دینے کے نام پر، یا آپ کو اپنی پارٹنر کے سلیکشن کے نام پر، مختلف قسم کے نام پر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے وہ پیسے لے کر گئے، 4 دن کے بعد پھر آئے، مجھے اور رقم چاہیے۔ تو جس سے ہی آئے میں نے ان کا آنے کے بعد اپنا روم بلاک کر دیا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بیٹھ کر بات کرنی ہے، میں آپ کا محسن ہوں، میں آپ کا یہ راز کسی کو نہیں بولوں گا، آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ نہیں کچھ نہیں ہوا ہے، ایک حادثہ تھا، ایک مسئلہ تھا، ایک پرابلم تھی اور تھوڑی سی ضرورت ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو۔ میں نے کہا نہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جو چھپا ہوا ہے۔ جب وہ ان کو اعتماد آ گیا، جب ان کو بھروسہ ہو گیا، میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں اس بات کا، آپ کا نام، آپ کے واقعات کسی کو ذکر نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ کامن پر بات ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، میرے سے ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ ویڈیو بنی اور پھر وہ جو معاملہ ہوا ہے ان کی وفات ہو چکی ہے اور وغیرہ وغیرہ، بہت ساری کہانیاں۔ میں نے کہا یہ ساری کہانیاں ہیں، آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے موبائل کا سم کارڈ نکال دیجئے، 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھیے، اللہ سے معافی مانگیے، نہیں ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، میری عزت کا کیا ہوگا اور میرے معاملات کا کیا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہماری بہنوں کو سب سے پہلے سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی آپ کو اس طرح کا بلیک میل کرے، کوئی بھی آپ کے بارے میں کچھ ایسے جملے بنائے، کوئی بھی آپ کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائے، آپ کو دیکھیے ایک تصویر ہے کہ کس طریقے سے ٹریپ کے اندر آپ کو جو ہے نا پھنسایا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم 2 4 5 6 10 قدم چلتے ہیں، آگے چلنے کے بعد پھر واپسی کا راستہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ یہ بات اچھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں، اس دنیا کے نظام میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر پرابلم کا سلیوشن ہے۔ سوسائڈ کی طرف جانے والے، ٹریپ میں انوالو ہونے والے، بلیک میل کی شکار ہونے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ دیر از نو وے، نو چانس، لیکن یہ سوچ آپ کے ذہن سے نکلنی چاہیے کہ ٹریپ کیوں ہوتے ہیں۔ اس کے اندر وہ ساری تفصیلات دی گئی ہے اور اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں، کہاں ہوئے ہیں اور اس کے انداز کیا ہے، کس طرح کی ٹیم ہوتی ہے۔ کئی سارے الگ الگ گروپس ہوتے ہیں، پہلا گروپ کچھ اور کام کرتا ہے، دوسرا گروپ کچھ اور کام کرتا ہے، تیسرا گروپ کچھ اور کام کرتا ہے، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہم آہستہ آہستہ اس کے اندر انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم کو بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس کی توجہات میری طرف کیوں بڑھ گئی ہے، یہ مجھے چاکلیٹ کیوں دے رہا ہے، یہ مجھے گفٹ پیکٹ کیوں دے رہی ہے، میری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے، تو میرے ساتھ ایسا احسان کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے، وائی؟ یہ کوشچن آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اچانک آپ کے ساتھ اتنا اکرام کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ بڑا مشہور ہے کہ کمپنیز کے آفر آتے ہیں، فری آفر جو ہے نا وہ ایکچولی آپ کو خریدتے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں، آپ کو خریدتے ہیں۔ لہذا شک کی نگاہ سے دیکھیں، سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل معاملات میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی جو حفاظت کی چیزیں ہیں اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنی انفارمیشن، آپ نے آدھار کارڈ، پین کارڈ، آپ کو پتہ ہے کہ جو زیروکس والی مشینز ہوتی ہیں ان کے پاس جب اسٹوڈنٹس اپنے آدھار کارڈ، پین کارڈ زیروکس کرتے ہیں، وہ بہت نامنل چارج میں آپ کو زیروکس کر کے دیتے ہیں، اس کی کاپیز ان کے پاس ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ کی انفارمیشن نکالی جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا پین کارڈ یا آدھار کارڈ میں کہاں زیروکس کر رہی ہوں، میرا PDF فائل میں کہاں بھیج رہی ہوں، یہ سائبر سیکورٹی کے کانٹیکس میں اپنے آپ کو باخبر رکھیں۔ بہت ساری خبریں آج کل ڈیجیٹل اریسٹ کی ایک عجیب و غریب شکل آئی ہے ٹریپ کے بارے میں، ایسی ساری خبروں میں ڈسکشن کریں۔ اتنی ساری بچیاں ہیں، آپ میں سے 50 کو عجیب طرح کے ٹریپس پتہ ہوں گے، وہ دوسروں کو بتائیں، ایک دوسروں کے ساتھ اس کا ڈسکشن کریں اور اپنے راز کی باتوں کو کانفیڈینشیل باتوں کا کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ جو اپنے فرینڈز ہیں، اپنے دوست ہیں، اپنے ملنے جلنے والے ہیں، اپنے کانفیڈنس کی باتیں اپنے پاس رکھیں۔ بیک گراؤنڈ چیک کریں،
یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، یہ کار میں ملنے والے ہیں، یہ کالج میں ملنے والے ہیں، ہو از ہی، یہ کہاں سے آتا ہے، یہ کہاں سے آتی ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، ان کی فیملی کیا ہے. صرف آپ نے فیس دیکھا، آپ خوش ہو گئے، آپ نے بھروسہ کر لیا. یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور آخری پوائنٹ ہے کہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، اپنے اوپر اعتماد رکھیں. جب تک آپ اپنے اوپر اعتماد رکھتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو اپنے آپ پر اعتماد رکھیں اور ان سارے ٹریپس کا مذاکرہ کریں کہ آج کل کس کس طریقے کے حالات ہیں. ہماری لڑکیوں کو جو ارتداد کی طرف چلی جاتی ہے ان کے پیچھے 10 سال تک محنت ہوتی ہے، مختلف قسم کی محنت، اور وہ پتہ نہیں ہوتا. تو ہم اس مذاکرے میں آئیں کہ کس طرح کی محنت ہوتی ہے، کیا بنتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں، کیسے سوالات ہوتے ہیں. بہت ساری جو ہے ویب سائٹس ہیں یا بہت سارے ایپ ہیں جو آپ کو کوشچنز دیتے ہیں اسلام کے بارے میں، پردے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، ازدواجی زندگی کے بارے میں. آپ اس کو آنسر نہیں کرتے، پھر نیا کوشچن ہوتا ہے، ایک سوال کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. ان کے پاس تو سیریز بنی ہوئی ہے، لہذا آپ کو اس طرح کے موضوعات میں خود پڑھنا ہی نہیں ہے. ہم کسی کو مطمئن کرنے کیا جائیں گے؟ ہمارے پاس کتنی نالج ہے دین اور شریعت کی. ہم اپنے ہی اعمال کو، ہم اپنی ذمہ داری کو پوری کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. لہذا آپ کو بہت ہوش مند، بہت آنکھیں کھول کر، یہ دور ایسا ہے کہ بہت دور کی نگاہ کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ملنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا کون ہے. اگر ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ڈانٹا ہے، ہمیں تنبیہ کی ہے، ہمیں مارا ہے، تو اس کے پیچھے ان کی محبت ہے. کتنے سارے ٹریپس مجھے یہ پتا ہے کہ ماں باپ نے تھوڑی سی زیادتی کی تنبیہ کرنے میں، وہ بھی غلط تھا، لیکن اس کی وجہ سے دشمنی میں، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی میں، ان کے ساتھ ناراضگی کی وجہ سے وہ بلیک میل لوگوں کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ ٹریپس کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اخیر میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ خود اس شخص کا ہوتا ہے جو ٹریپ کا شکار ہوتے ہیں. لہذا ہمیں کسی کی ناراضگی کی وجہ سے یا کسی کی طرف سے تکلیف کی وجہ سے کوئی ایسی کام یا ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا خود نقصان ہو. تو شروع میں جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اپنا ویژن خود بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ پر خود سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. ہم بیک گراؤنڈ چیک کریں، ہمارے جو سرکل ہے اس میں کون سے لوگ ہیں. نیچر جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کے ساتھ ملتا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. ہمارے دوست ہیں، بہت نیک گھرانہ ہیں، اور ان کی نیک بچی جو 17-18 ایئرز اولڈ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک گرل کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے. 18 ایئرز اولڈ. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ہمارے کاؤنسلنگ سینٹر میں آئے، ہمارے کاؤنسلر نے اس سے بات کی، وہ قانون بتانے لگی. یہ جو نیا LGBT کا جو سسٹم چل رہا ہے، یہ ٹریپ کا شکار ہو گئی، بچی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے کاؤنسلر نے بات کی، اب اس کے پاس ساری ٹریننگ ہے کہ آپ کو ایسا بتایا جائے تو آپ یہ رول بتائیں، آپ ایسا بتائیں. وہ آدمی محلے کا بہترین آدمی ہے، اس کی حیثیت ہے. پولیس والوں سے اس نے بات کی، کہا سر ہم پورا سپورٹ کریں گے آپ کا، لیکن اگر وہ لیگل طور پر جائیں گے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ قانون ان کا سپورٹ کرتا ہے. اتنا سب کرنے کے بعد، کئی طرح کی کوششیں کرنے کے بعد، 2 سال کے بعد جب میں نے ان کو فون لگایا تو وہ کہنے لگے کہ وہ دونوں لڑکیوں نے آپس میں شادی کر لی ہے، اور دوسری لڑکی کے والد نے جو ہے نا ان کو فلیٹ دیا ہے، اور پولیس نے ان کو اپنی حفاظت کے اندر وہاں پر شفٹ کیا ہے. ابھی وہ کالج بھی جاتی ہے اور یہ سب کرتی ہے. تو یہ بچی جو ان کی تھی یہ تو دیندار گھرانے کی تھی، اور اس کا کوئی خیال اس طرح نہیں تھا، لیکن وہ ایک ٹریپ کا شکار ہو گئی. وہ لڑکی نے اس طرح سے LGBT کے بارے میں سب کچھ بتایا، آہستہ آہستہ اس کو اس وے میں لے کر گئی، بعد میں چل کر اس کا ذہن ویسا بن گیا. اب وہ اتنا اس کے کنٹرول میں آ گئی کہ اس کو حقیقی صورتحال پتہ ہی نہیں چل رہی ہے. وہ 5 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جب سب ڈسٹروائے ہو چکا ہوگا، سب ختم ہو چکا ہوگا، اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے کالجز میں، یونیورسٹی میں مختلف قسم کے ٹریپ، مختلف قسم کے نیٹ، مختلف قسم کی بلیک میلنگ ہے. آپ کو اس سے بہت ہوشیار رہنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے احساسات کو، اپنے کانفیڈینشیل باتوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا ہے. اور اگر آخری بات، اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے
یا غلطی نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کے سلسلے میں کسی نے کچھ بنا لیا ہے تو آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے والدین اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، آپ جماعت کے ذمہ دار کے پاس جائیں، آپ ہمارے مولانا سلیم صاحب کے پاس آئیں، اور بھی اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں، بہت ساری آپا ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں، آپ کو اپنے پرابلم کا سلیوشن ملے گا۔ آپ کو خوف کرنے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ آپ کا اعتماد ہونا چاہیے، اور اس طرح کے ٹریپ سے بچنے کی حفاظتی تدابیر کے ساتھ آخری بات دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ دجالی فتنے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ایسے ایسے فتنے آج کل مارکیٹ میں آ چکے ہیں کہ اللہ ہی ہماری حفاظت کرے، ہماری بچیوں کی حفاظت کرے کہ وہ پتہ نہیں کب کس فتنے کا شکار ہو جائے، لہٰذا ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے ٹریپ سے، ہر قسم کی برائی مصیبت سے، ہر قسم کی بلیک میلنگ سے، ہر قسم کی غیر شرعی غیر اخلاقی باتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔